السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں بہت قیمتی بات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اب اس بات کو شروع کرتے ہیں بغیر تاخیر کیے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین، نحن نقص علیک من نبأ موسیٰ فرعون بالحق لقوم یؤمنون، صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، معزز بھائی اور دوستو عزیزوں، یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، اسلام کا پہلا مہینہ ہے۔ ہمارا ایک نیا سال شروع ہوتا ہے، اور اس میں ایک خاص دن ہے جس کو 10ویں محرم کہا جاتا ہے، یوم عاشوراء کہا جاتا ہے۔ اس دن کی فضیلت جو ہے وہ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بنیاد پر نہیں ہے۔ یقیناً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دن شہید ہوئے، لیکن اس کی فضیلت بہت پہلے سے ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی دن آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، اسی دن، اور اسی دن سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، 10ویں محرم کو دنیا میں آپ کو اتارا گیا، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس میں خیر ہے۔ خیر یہ ہے کہ اگر آدم دنیا میں نہ آتے تو یہ دنیا آباد کیسے ہوتی؟ دنیا کی آبادی سیدنا آدم کے نزول کی وجہ سے ہوئی، اس لیے آدم کا دنیا میں آنا خیر ہے۔ اور روایتوں میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، روح کی ملاقات ہوئی، یا دریم اور خواب میں ملاقات ہوئی، جو بھی شکل بنی ہے۔ روایت میں ہے، صحیح ترین روایت، کہ ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال فرمایا کہ ابا جی، اگر آپ وہ دانہ نہ کھا لیتے جس سے اللہ نے آپ کو منع کیا تھا تو یہ نزول فی الدنیا نہ ہوتا، ہمارا دنیا میں آنا نہ ہوتا، جنت میں رہنا ہوتا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا موسیٰ انت صاحب التورات، تم صاحب التورات ہو، اور تم نے اپنی تورات میں پڑھا ہے کہ اللہ نے میرے مقدر میں یہ بات لکھی تھی، میری تقدیر میں یہ بات لکھی۔ اگر میں اس چیز کو نہ کھاتا تو اللہ کسی اور بہانے پر بھی مجھے اتار دیتا، اس لیے کہ جب مجھے خلیفہ ہی بنایا تھا دنیا میں تو اترنا لازم تھا۔ کوئی اور بہانہ بن جاتا، اللہ تعالیٰ کسی بھی بہانے سے مجھے دنیا میں اتارتا تو جو چیز میری تقدیر میں لکھی ہے اس پر اشکال کیوں کر رہے ہیں؟ روایت میں فحج آدم و موسیٰ، آدم علیہ السلام موسیٰ پر غالب آ گئے، یعنی دلائل کے اعتبار سے۔ تو بہرحال سیدنا آدم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری، یہ یوم عاشوراء 10ویں محرم کو حضرت نوح علیہ السلام جس بوت میں اور جس کشتی میں اپنے رفقا کو لے کر سوار ہوئے تھے، اور جو فلٹ آیا تھا، جو ایک عذاب تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو، آپ کی بوت کو جو نجات ملی ہے وہ 10ویں محرم تھی، اور جودی پہاڑ ایک پہاڑ ہے، وہاں جا کر کے آپ کی بوت اور کشتی رکی تھی، اور وہاں پھر آپ کا اترنا ہوا تھا۔ تو 10ویں محرم کو سیدنا نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی تھی اس فلٹ سے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، بہت تفصیل سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ مفصل واقعہ اہل علم سے آپ رجوع کر لیں، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے نسائی شریف میں بہت مفصل یہ واقعہ لکھا ہے، عن عبداللہ ابن عباس۔ اور سورہ طٰہٰ کے اندر وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا جہاں آیت آئی ہے، وہاں پر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ پورا واقعہ ڈیٹیل کے ساتھ نقل کیا ہے۔
میں محرم کی مناسبت سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے متعلق اس واقعے کو مختصر کر کے بیان کروں کہ فرعون اور اس کا وزیر جو تھا وہ حامان تھا. ان فرعون و حامان و جنودہما، تو اس کا وزیر تھا حامان. اور یہ جس قوم سے تعلق رکھتے تھے یہ قبطی قوم کہی جاتی تھی. اور بنی اسرائیل کا یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا مصر میں جانا یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی بنیاد پر ہوا تھا، چونکہ یوسف علیہ السلام وہاں کے بادشاہ بنائے گئے تھے اور آپ کے والدین اور آپ کے بھائی وغیرہ وہاں گئے تھے اور پھر وہیں رہے اور وہاں سلسلہ چلا. لیکن پھر دور گزرتا گیا اور جب فرعون بادشاہ بنا ہے، فرعون لقب تھا، نام نہیں تھا. بعضوں نے کہا اس کا نام ولید تھا اور بعضوں نے کچھ اور بھی نام بتایا ہے. بہرحال فرعون اس کا لقب تھا، نام نہیں تھا. ویسے مصر کا جو بھی بادشاہ بنتا تھا اسے فرعون کہا جاتا تھا. جو بھی بادشاہ بنتا تھا اسے فرعون سے تعبیر کیا جاتا تھا. تو وقت گزرتا گیا اور مصر کی غالبیت، قوم قبطی کی غالبیت ہوتی گئی اور بنی اسرائیل پر ظلم و تشدد شروع ہوا. چونکہ بنی اسرائیل اولاد انبیاء اور اولاد انبیاء کی بنیاد پر ان کے اندر دین تھا، ان کے اندر اللہ کی وحدانیت تھی. اور فرعون اپنی عبادت پر مجبور کرتا تھا اور اپنے بتوں کی عبادت پر مجبور کرتا تھا. اس کی جیل بڑی سخت تھی، زمین کی تہ میں اس کی جیل تھی. آج بھی موجود ہے، دیکھنے والے وہاں جاتے ہیں. اور اتنی گہری اس کی جیل تھی کہ ایک مرتبہ جب روم میں ڈال دیتا تھا تو وہاں کوئی نہ بات کرنے والا، نہ کوئی کلام کرنے والا، نہ آفتاب کی روشنی آپ کو وہاں پہنچتی تھی. اس طرح کی شدید سزا وہ دیتا تھا. انہوں نے بنی اسرائیل پر بڑا ظلم، یہ پورا عبداللہ ابن عباس کی روایت کا میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ بنی اسرائیل پر بڑا ظلم کیا اور ان کو غلام بنایا، ان کی عورتوں کو باندھی بنایا، تاکہ ان کے ذریعے سے کھیتی کرواتا تھا. اس کے نجومیوں نے جو ستاروں کے علم کو رکھتے ہیں اس زمانے میں، یا شیاطین ہوتے ہیں ان کے پاس، انہوں نے فرعون کو یہ بتایا کہ تیری قوم میں اس بنی اسرائیل کے اندر سے ایک آدمی پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کو لے لے گا. تو فرعون نے حامان سے مشورہ اور اپنے لشکر سے مشورہ کرنے کے بعد یہ حکم جاری کیا کہ جتنے لڑکے بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہو سب کو قتل کر دیے جائیں، پیدا ہوتے ہی قتل. البتہ لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے اس لیے کہ وہ ہمارے گھر کا کام کرے گی. تو بے شمار لڑکوں کو پیدائش کے ساتھ موت کے گھات اتار دیا گیا. پھر مشورہ یہ دیا گیا کہ اگر اسی طرح لڑکے مرتے رہے تو پھر ہمارے میل کا کام ہمارے گھروں میں کون کرے گا. پھر نظام بدلا اور کہا 1 سال کے بچوں کو معاف کیا جائے اور 1 سال کے بچوں کو قتل کیا جائے. عجیب و غریب بات یہ ہوئی کہ جس سال بچوں کو قتل نہ کرنے کا سال تھا، یعنی قتل نہیں کیا جاتا تھا، اس سال میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے. اس لیے ہارون علیہ السلام کے قتل کا کوئی مسئلہ نہیں رہا. اس کے دوسرے سال میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. وہ سال تھا جس میں بچوں کو قتل کیا جاتا تھا. لیکن اللہ کی مصلحت کو کوئی نہیں جان سکتا، اس کی تدابیر کو کوئی نہیں جان سکتا. کسے معلوم تھا کہ گھر سے بھائیوں کے حسد کی بنیاد پر جیل خانے میں جانے والا یوسف کل کو بادشاہ بنے گا. باقی واقعہ دیکھو تو بظاہر کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ کہاں سے کہاں اللہ پہنچا رہا ہے. اس لیے اللہ کے فیصلوں پر ہمیشہ راضی رہنا چاہیے، اشکال نہیں کرنا چاہیے. وہ علیم بذات الصدور ہے، اسے سب پتہ ہے. ہمیں پریشانیاں ضرور ہوتے ہیں حالات کو سن کر کے، لیکن ان تمام حالات کو سننے کے بعد یہ سمجھ لیں کہ اللہ عالم سب سے زیادہ جاننے والا ہے اور اس کے علم کے بغیر ایک قطرہ، ایک ذرہ زمین پر نہیں گرتا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے.
موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ بہت پریشان اور چپکے سے دودھ پلاتی رہی، باہر کسی کو پتہ نہ چلا. اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ مفسرین میں عبداللہ ابن عباس نے روایت نقل فرمائی، فرماتے ہیں کہ 3 مہینہ حضرت موسیٰ گھر میں رہے لیکن ایک دن 2 منٹ کے لیے بھی نہیں روئے. رونا تھا ہی نہیں، روتے تو باہر پتہ چلتا لیکن رونا ہی نہیں تھا. 3 مہینے گزر گئے تو آپ کی والدہ کے دل پر بے چینی شروع ہوئی کہ ایک مدت گزر چکی ہے، کہیں نہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے. جب یہ بے چینی شروع ہوئی تو وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، یہ وحی بمعنی الہام تھا، یہ وحی نبوت نہیں تھی. وحی نبوت اور وحی غیر نبوت، اس میں ایک فرق بھی سمجھ لیں اہل علم. وحی نبوت کا تعلق دوسروں سے ہوتا ہے اور وحی غیر نبوت کا تعلق اپنی ذات سے ہوتا ہے. نبی پر جو وحی آتی ہے اس کا تعلق دوسروں سے ہوتا ہے، اس کا تعلق رسالت سے، نبوت سے، تبلیغ سے، امت کی اصلاح سے، تربیت سے ہوتا ہے. اور وحی غیر نبوت یعنی غیر نبی پر جو وحی آتی ہے وہ اپنی ذات سے متعلق ہوتی ہے، اس کو الہام کہا جاتا ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، یہ الہام تھا جو صرف موسیٰ کی ماں سے متعلق مسئلہ تھا، امت سے متعلق مسئلہ نہیں تھا. اس لیے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، شہد مکھی اور شہد کی فلائی پر جو وحی کا لفظ بولا گیا ہے وہ وحی الہام ہے، وحی نبوت نہیں ہے. وہ اس کی ذات سے متعلق ہے کہ شہد کیسے بنائے گی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ترتیب بتائی. یہ وحی نبوت اور وحی غیر نبوت کا فرق ہے. اس لیے موجودہ دور کا غلام احمد پیدا ہو کر کے جو وحی کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے سارے وحی کے جو دعوے ہیں وہ اس کی ذات سے متعلق ہے. ہم کہتے ہیں یہ الہام بھی نہیں ہو سکتا ہے اور یہ نہ وحی نبوت ہو سکتی ہے. یہ سب فراڈ اور دھوکہ ہے. بہرحال وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پر الہام کیا کہ اچھا اگر تمہیں کوئی خوف ہے، ڈر ہے تو ایک کام کرو، ایک صندوق بناؤ اور اس کے اندر اس کو رکھ دو اور دریائے نیل میں بہا دو. اور 2 لفظ قرآن نے کہا لا تخافی ولا تحزنی، خوف نہ کرنا کہ میں اس کو کوئی برباد نہیں ہونے دوں گا، ولا تحزنی اور غم نہ کرنا میں واپس لے آؤں گا اس کو، میں اس کو واپس لاؤں گا. فکر نہ کرنا میں اس کو واپس لے آؤں گا. بسم اللہ بول کر کے ایک صندوق تیار کیا اور اس پر تارکول لگایا. تارکول جیسے یہ روڈ بنایا جاتا ہے بلیک جو ہوتا ہے، جہاں یہ لگایا جاتا ہے وہاں پانی نہیں جاتا، تو یہ اوپر سے لگایا اور اندر میں ایک کپڑا بچھا کر کے حضرت موسیٰ کو سلا کر کے اوپر سے بند کر کے رات میں دریائے نیل میں روانہ کر دیا. اللہ تعالیٰ اس صندوق کو بہاتا ہوا لے آتا ہے. فرعون کا محل جو تھا وہ دریائے نیل کے کنارے پر آج بھی ہے، نیل کے کنارے پر آج بھی ہے. وہ بہتا ہوا وہاں پہنچا. شرطوں نے، پولیسوں نے، نگرانوں نے، جو دربان تھے انہوں نے دیکھا کہ کوئی چیز بہہ رہی ہے تو بتایا گیا تو کہا اٹھا کر لے آؤ. اس کو لایا گیا اور کھولا گیا تو ایک خوبصورت سا بچہ. ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ انگوٹھا جو ہے وہ حضرت موسیٰ کے منہ میں تھا اور اسے چوس رہے تھے. کھولا گیا تو آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی اس نے کہا کہ بڑا خوبصورت لڑکا ہے، یہ ہمارے کام آئے گا یا اس کو ہم اپنا بیٹا بنائیں گے. فرعون کے دل پر بے چینی تھی کہ ہو نہ ہو یہ وہی بچہ ہوگا، لیکن آسیہ نے کہا کہ نہیں، یہ معصوم سا بچہ ہے، آپ کیسے اس کے باب میں شک کر رہے ہیں. بعض روایتوں میں عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ آسیہ نے یوں کہا کہ اس کو ہم اپنا بیٹا بنائیں گے، تو فرعون نے کہا کہ تو اپنا بیٹا بنانا، تیرا بیٹا، یعنی میرا نہیں. ابن عباس کہتے ہیں اگر وہ بھی کہہ دیتا کہ میرا بیٹا تو اللہ اس کو بھی ایمان دے دیتا جیسے آسیہ کو ایمان دیا. لیکن اس نے جب تردید کر دی کہ نہیں یہ تیرا بیٹا میرا نہیں. اچھا یہ جو محبت ہے کہ کھولا اور محبت آ گئی آسیہ کو، تو اس کو اللہ خود بطور نعمت کے بیان کر رہا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے تیری محبت ڈال دی ہے موسیٰ، میں نے تیری محبت ڈال دی.
معلوم ہوتا ہے کہ اللہ والوں کی محبت بھی لوگوں کے دلوں پر اللہ ہی ڈالتا ہے، نبیوں کی محبت بھی اللہ ہی ڈالتا ہے، اور اللہ والوں کی محبت بھی اللہ ہی ڈالتا ہے۔ اب ایک اس پر سوال ہو سکتا ہے کہ اللہ والوں کی کچھ دشمنی بھی کرتے ہیں لوگ، تو اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء کی بھی دشمنی کی گئی۔ ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی ہے، ابو لہب نے کی ہے، تو انبیاء کی بھی دشمنی کی گئی۔ حقیقتاً اس کا جواب نوٹ کر لو اس بات کے اوپر کہ جس کو اللہ سے محبت ہوگی وہ اللہ کے نبیوں سے اور ولیوں سے محبت کرے گا، اور جس کو اللہ سے محبت نہیں ہوگی وہ اللہ کے نبی اور ولی سے بھی محبت نہیں کرے گا۔ ابو جہل کی دشمنی کا تو یہ حال تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس دن بدر میں مارا گیا ہے تو مرنے سے پہلے وہ یہ کہہ کر گیا ہے کہ محمد کو پیغام دے دینا کہ آج تک جتنی دشمنی تھی اس سے زیادہ دشمنی میں ابھی لے کر جا رہا ہوں، یعنی اتنی حد تک دشمنی تھی کہ اس سے زیادہ دشمنی ہے میری۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں کوئی مرنے کی وجہ سے محمد کی دشمنی کوئی کم ہو گئی۔ تو جس کو اللہ سے محبت ہوگی اس کو اللہ کے ولیوں سے محبت ہوگی۔ میں عام طور پر جب جلالین میں پڑھاتا ہوں تو اس پر ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ دارالعلوم سے محبت ہوگی تو اسٹوڈنٹ اور اساتذہ سے محبت ہوگی، اور دارالعلوم سے محبت نہیں ہے تو پھر اساتذہ پر بھی نکتہ چینی ہوگی، طلبہ پر بھی نکتہ چینی ہوگی۔ مرکزیت سے محبت نہیں ہے تو مرکز کے ماتحت سے بھی محبت نہیں ہوا کرتی۔ ایک سیدھا سا مسئلہ ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اب حال یہ ہے کہ دایاؤں کو بلایا جا رہا ہے، چونکہ آسیہ تو بے اولاد تھی، دودھ نہیں آتا تھا، تو دودھ پلانے والیوں کو بلایا جا رہا ہے، اور سارے جو ہیں دودھ اپنے سینے سے لگا رہی ہے، لیکن کسی کا دودھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے حرام کر رکھا کہ کسی کا دودھ اس کے پیٹ میں نہیں جائے۔ مریم جو آپ کی بہن تھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی، وہ چاروں طرف گھوم رہی تھی، اور حالات دیکھ کر کے بات پہنچاتے پہنچاتے یہ پہنچائی کہ ایک عورت ہے جس کی شفقت والی ذات ہے، اور عام طور پر بچے اس کے پیار کی وجہ سے دودھ پی لیتے ہیں۔ یہ نہیں بتایا کہ میں کوئی موسیٰ کی بہن ہوں، پتہ بھی نہیں چلنے دیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا ایسا محسوس ہو رہا تھا تو مریم نے کہا کہ نہیں، میں موسیٰ کی کوئی رشتہ دار نہیں ہوں، لیکن میں اس عورت کو جانتی ہوں کہ جس کو بچے پالنے کا سلیقہ ہے۔ بعض عورتوں کو بچہ پالنے کا بڑا سلیقہ ہوتا ہے۔ تو کہا اچھا جاؤ اس عورت کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ بلا کر لائی تو حقیقت میں وہ مریم کی والدہ تھی، یعنی موسیٰ کی والدہ تھی، لیکن یہ کبھی اطلاع تک نہیں ہونے دی کہ والدہ ہے۔ جب والدہ پہنچی ہے اور اپنی گود میں اٹھایا ہے تو موسیٰ نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ آسیہ نے جب دیکھا کہ اس عورت کا دودھ پی رہا ہے یہ بچہ، تو کہا کہ اچھا جاؤ اس بچے کو لے جاؤ اور ہم تمہارا وظیفہ طے کر لیتے ہیں روزانہ کا 1 دینار یا 1 درہم، جو زمانے کا پیسہ تھا۔ عجیب و غریب ہے، ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ دینے پر آیا تو بچہ بھی دے دیا اور روزانہ کا وظیفہ بھی دلا دیا۔ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے کہ کس طرح دروازوں کو وہ کھولا کرتا ہے۔ اس کی باتوں کو کون سمجھ سکتا ہے، اس کے راز کو کون سمجھ سکتا ہے۔ تو بہرحال سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو لے گئے والدہ۔ اچھا آسیہ نے کہا کہ ہمارے گھر پہ پلاؤ، تو حضرت موسیٰ کی والدہ نے کہا کہ نہیں، میں یہاں نہیں رہ سکتی ہوں، اس لیے کہ میرا ایک بچہ اور بھی ہے گھر پہ۔ حضرت ہارون علیہ السلام جو اگلے ہی سال پیدا ہوئے تھے، وہ ایک بہانہ بن گیا آپ کو گھر جانے کا، تو کہا اچھا یہاں نہیں رہتی ہے تو ساتھ لے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ حوالے کیا گیا۔ 3 یا 6 مہینے کے بعد عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ بچے کو دیکھنے کو دل تڑپ گیا۔ یہ والقیت علیک محبۃ منی، آسیہ کے دل میں بے چینی ہوئی، کہا ہمارے بچے کو لاؤ، اور فرعون سے یہ کہا کہ میرا بچہ جو آ رہا ہے تو سارے درباریوں کو کہو کہ اس کے جو دودھ پلانے والی ہے اس کو ہدیہ پیش کرے۔ اب جب موسیٰ کی والدہ لے کر کے آ رہی ہے تو سارے لوگ ہدیہ پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کا غیبی نظام ہے، حق تعالیٰ اس گھر میں پار رہے ہیں جس گھر سے جو ہے شرک اور کفر کو ختم کرنا ہے۔ جب ایک مدت دودھ کی پوری ہو گئی اور آپ گھر میں آ گئے تو اس موقع پر فرعون نے اپنے گود میں اٹھایا، چھوٹے سے تھے،
تو آپ نے داڑھی پکڑ لی اور زور سے تھپڑ مار دیا فرعون کو۔ ایک بچپنا کا واقعہ تھا۔ فرعون کو پھر وہی احساس ہوا کہ ہو نہ ہو یہ وہی بچہ ہے۔ پھر آسیہ نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے، ایسا معصوم سا بچہ ہے۔ پھر کہا اچھا اس کا امتحان لے لیں ہم۔ تو امتحان میں یہ کیا گیا کہ ایک طرف آگ کا انگارہ رکھا گیا اور دوسری طرف ریڈ کلر کے ڈائمنڈ رکھے گئے، دونوں کا کلر ایک ہی ہوتا ہے، اور سامنے حضرت موسیٰ کو چھوڑ دیا گیا کہ اگر وہ ڈائمنڈ کی طرف دوڑتا ہے تو یقیناً یہ فہیم اور سمجھدار، یہ وہی بچہ ہے، اور اگر یہ فائر کی طرف دوڑتا ہے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ بچہ ہے، اور بچہ اسی طرح کیا کرتا ہے۔ بعض روایتوں میں جب آپ کو رکھا گیا تو بعض روایتوں میں ہے کہ آپ کا ہاتھ خود بڑھ گیا فائر اور آگ کی طرف، اور بعض روایتوں میں ہے کہ دائمن کی طرف ہاتھ جا رہا تھا تو جبرائیل نے پھیر دیا اور آپ نے آگ کا انگارہ پکڑ لیا اور انگارہ پکڑ کر اپنے منہ میں رکھ لیا، فوری طور پر اس کو نکال لیا گیا۔ ہمارے قاری صدیق صاحب باندوی نور اللہ مرقدہ سے ایک سفر میں نے سوال کیا، میں نے کہا حضرت زبان پر رکھ دیا تو لکنت آ گئی، تو ہاتھ میں کوئی جلنے کا واقعہ کہیں نہیں ملتا ہے کہ آپ کے ہاتھ پر کوئی جلن تو ہوا نہیں، کچھ جل تو گیا نہیں۔ قاری صاحب نے فرمایا کہ یہ بچپن میں معجزہ تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا کہ اللہ نے ہاتھ کو بچا لیا، منہ میں رکھا تو تھوڑے سے لکنت آ گئی۔ یہی وہ لکنت تھی کہ جس کو جب نبوت ملی ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ میری زبان میں لکنت ہے، میری لکنت کو کھول دے تو، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو فرعون نے کہا کہ اچھا یہ بچہ ہی ہے، اور اس نے بچپنے کے اندر یہ کیا ہے۔ اب آپ وہیں بڑے ہونے لگے، پلنے لگے، 30 سال تک آپ فرعون کے مقام میں رہے، فرعون کی سواری پر سوار کرتے تھے، فرعون کے کپڑے پہنتے تھے، حتیٰ کہ لوگ کہتے تھے کہ موسیٰ ابن فرعون، فرعون کا بیٹا ہے، یعنی اسی سے مشہور ہو گئے تھے کہ یہ فرعون کا بیٹا ہے۔ 30 سال کے بعد، اچھا اسی درمیان آپ کا حال یہ تھا کہ آپ جو ہے ظلم سے لوگوں کو روکتے تھے، نبوت نہیں ملی تھی ابھی، لیکن ظلم سے روکتے تھے۔ بنی اسرائیل کی مظلومیت پر آپ لوگوں کو مدد کرتے تھے۔ ایک قبطی اور ایک بنی اسرائیل دونوں لڑ رہے تھے، آپ نے صلح کروائی، لیکن جب صلح نہ ہو سکی تو قبطی کو آپ نے مارا، بس ایک زور سے مکہ مارنا تھا، تھپڑ مارنا تھا، موت مقدر تھی، وہ مر گیا۔ یہ بات پھیل گئی، فرعون تک پہنچی، تو حضرت موسیٰ کو کوئی چاہنے والا تھا، اس نے آ کر کے موسیٰ کو اطلاع دی کہ اب آپ مصر سے نکل جائیں، اس لیے کہ آپ کے خلاف پکڑ وارن ہے اور آپ کو قتل کیا جائے گا۔ آپ وہاں سے نکل گئے، اللہ نے آپ کو الہام فرمایا، چونکہ نبوت ابھی نہیں ملی تھی، اور آپ کو الہام فرمایا کہ آپ مدین چلے جائیں۔ مصر سے مدین بہت ایک لمبا سفر تھا، آپ نکل گئے وہاں پر سے۔ آپ کو نہیں پتا تھا کہ مدین کے اندر ایک نبی ہے، آپ وہاں سے چلے ہیں۔ مدین میں انٹر ہونے سے پہلے آپ نے دیکھا کہ کنویں پر لوگ اپنے بکریوں کو، گوٹس کو پانی پلا رہے ہیں، اور 2 بچیاں دور کھڑی اپنے گوٹس کو لے کر کھڑی ہے۔ تو آپ ان دونوں بچیوں کے پاس گئے اور کہا تم کیوں پانی نہیں پلاتی؟ ان دونوں نے کہا کہ ہم نبی کی اولاد ہیں اور ہم شریف لوگوں کی اولاد ہیں، اور یہ مرد ہے اور مرد سے اختلاط اچھا نہیں ہے، اس لیے یہ جب پانی پلا لیں گے تو اس کے بعد ہم جائیں گے۔ اللہ ہماری بچیوں کو یہ شرافت نصیب فرما دے۔ یہ جو عریانیت اور بے حیائی اور بالوں کا کھولنا ولیموں کے اندر اور شادیوں کے اندر، اور جو بال ستر ہے، کم سے کم بچی نہیں سمجھتی، اولیاء تو سمجھتے ہیں، ماں باپ تو سمجھتے ہیں۔ اولیاء اور ماں باپ کو چاہیے کہ پرائے مرد کے سامنے بال نہ کھولنے دے۔ آپ جانتے ہیں مسئلہ کہ نماز میں بال کھل جاتے ہیں، ایک رکن تک تو نماز فاسد ہو جاتی، یہ ستر ہے۔ لیکن بہرحال ہمارے گھروں کی کچھ ماحول ایسا بنتا جا رہا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام خود گئے اور ایک پتھر کو ہٹایا اور پانی کھینچ کر کے ان کی بکریوں کو پلا دیا، اور وہ بچیاں دونوں اپنی بکریاں لے کر روانہ ہو گئی۔ آج وقت سے پہلے گھر گئی تو شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ روزانہ دیر سے آتی تھی، آج جلدی کیوں آئی؟ روزانہ تو تاخیر ہوتی تھی، آج جلدی کیوں آ گئی تو فرمایا کوئی نیک صفت نوجوان تھا، وہ ملا اور اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا۔
یہاں سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اگر ہماری بچیاں اسکول مدرسہ جا رہی ہے، وقت سے پہلے آئیں تو بھی تحقیق کریں، وقت کے بعد آئیں تو بھی تحقیق کریں کہ وقت سے پہلے کیوں آ گئی تو آج، یا وقت کے بعد تاخیر سے کیوں آئی۔ یہ تحقیق ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ کم سے کم بچیوں کو اور بچوں کو یہ معلوم رہے کہ میرے والدین میرے فکر مند ہیں، میری تربیت کی فکر ہے، میری اصلاح کی فکر ہے۔ www.attableek.com The Reviver of Iman. دونوں بچیوں نے پھر درخواست رکھی ہے والد صاحب شعیب علیہ السلام سے کہ ابا جی بہت مضبوط آدمی ہے، قوی الامین، طاقتور بھی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مزدور طاقتور ہونا چاہیے، اور امین بھی ہے کہ ہمارے اوپر نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، امانت دار بھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ مزدور امانت دار بھی ہونا چاہیے۔ ہماری رائے یہ ہے کہ آپ ان کو ہماری بکریاں چرانے کے لیے رکھ لیجئے، چونکہ شعیب علیہ السلام کا کوئی لڑکا نہیں تھا۔ فرمایا اچھا جاؤ بلا کر لاؤ اس نوجوان کو۔ تو ایک بیٹی بلانے گئی تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ بیٹی میں آگے چلتا ہوں، تم پیچھے چلو، اس لیے کہ تم آگے رہو گے تو میری نظر تم پر رہے گی، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری نظر تم پر رہے۔ کیا تعلیم دی ہے ہمیں قرآن نے، اس واقعے کو نقل کر کے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہماری آنکھوں کی بہت حفاظت کریں۔ آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، کانوں کا بھی زنا ہوتا ہے، سونگ کو سننا اور عورتوں کی باتوں کو لذت لے کر سننا یہ زنا ہے، اور زبان کا بھی زنا ہے، لذتیں لے لے کر باتیں کرنا یہ زبان کا زنا ہے، اور آنکھوں کا زنا دیکھتے رہنا۔ میں نے کسی مجلس میں آپ کو کہا تھا بندگی کا معیار بہت عبادت نہیں ہے، بندگی کا معیار تقویٰ ہے۔ یہ میرا جملہ نوٹ کر لیں، بندگی کا معیار جو ہے نا، آپ تہجد نہ پڑھیں، آپ اشراق نہ پڑھیں، آپ چاس نہ پڑھیں، کچھ نہ پڑھیں، بندگی کا معیار تقویٰ ہے۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ اگر آپ فرائض اور واجبات اور سنت ادا کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا ہے تو مشکات کی روایت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں وہ بہت بڑا متقی ہے۔ اور ایک انسان تہجد بھی پڑھ رہا ہے، اشراق بھی پڑھ رہا ہے، چاش بھی پڑھ رہا ہے، لیکن آنکھوں کا زنا اور کان کا زنا اور دل و دماغ کا زنا اور تصورات لیے ہوئے ہیں اس طرح کے بھدی خیالات کے، یہ بندگی نہیں ہو سکتی ہے، چاہے وہ کثرت عبادت کرتا رہے۔ روایتوں میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیہاتی تھے، انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تیاری ہے تمہاری، کتنی عبادت؟ فرمایا عبادت تو بہت ہے نہیں میری، اتنا ہے کہ فرائض واجبات میں ادا کر لیتا ہوں، البتہ مجھے اللہ اس کے رسول سے محبت ہے۔ دیکھیے یہاں بہت عبادت نہیں ہے، انہوں نے خود کہا کہ میرے پاس بہت عبادت نہیں ہے، میں فرائض واجبات کو صرف ادا کرتا ہوں، لیکن اللہ اس کے رسول سے محبت ہے، انی احب اللہ ورسول۔ تو حضرت نے فرمایا المرء مع من احب، حضرت نے فرمایا کہ انسان جنت میں اسی کے ساتھ رہے گا جس سے محبت کرتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بہت عبادت کا یہاں نہیں بتایا گیا، محبت کا بتایا گیا، اور یہی محبت ہے جو تقوی پیدا کرتی ہے۔ جب محبت ہوتی ہے تو ان کے طریقوں پر چلنا آسان ہو جاتا۔ تو سیدنا موسیٰ نے فرمایا کہ تم پیچھے رہو، میں آگے رہوں، جہاں مرنا ہوگا وہاں اشارہ کر دینا مجھے۔ شعیب علیہ السلام کے مکان پر پہنچ گئے، حضرت شعیب علیہ السلام سے گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا 8 سال اب ہماری بکریاں چرائیں، 8 سال، اور اگر 10 پورے کر لیں تو نور اللہ بہت اچھا ہو جائے گا، اور پھر میں اپنی بیٹی سے تمہارا نکاح کراؤں گا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ 8 سال بکریاں چرانا یہ ان کا مہر تھا، یہ گویا کہ ان کا مہر ادا ہوا۔ 8 سال تو بکریاں چرائی، 10 پورے کیے یا نہیں کیے؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نبی وفاداری کرتا ہے، یقیناً 10 پورے کیے ہوں گے۔ صفورہ سے نکاح ہوا جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیوی تھی، بیٹی تھی، ان سے نکاح ہوا۔ اس نکاح کے بعد اب آپ جو ہیں وہ حمل بھی تھا ان کا، اور آپ کو آپ کی والدہ اور اپنے بھائی ہارون اور اپنی بہن مریم سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا، جس کے نتیجے میں آپ مصر نکلے۔ اب مصر جا رہے ہیں، لمبا سا راستہ ہے، ساتھ میں بیوی ہے، حاملہ ہے، اور رات کا قیام ہے اور اندھیرا ہے، اور راستہ بھول گیا۔ اتنے میں دور سے آپ کو آگ نظر آئی،
تو آپ نے اپنی بیوی کو بٹھایا اور یہ کہا کہ تم یہاں بیٹھیے، وہ آگ ہے تو کوئی آدمی بھی ہوگا وہاں، میں اس سے راستہ معلوم کر لوں مصر کا، اور ہو سکتا ہے میں آگ وہاں سے لے آؤں، تاکہ ابھی ٹھنڈ بہت لگ رہی ہے تو ہم یہاں کچھ آگ کے ذریعے سے کچھ سلگائیں گے تاکہ راحت ملے گی۔ لیکن آپ جب وہاں پہنچے ہیں درخت کے قریب، وہ درخت کے اندر سے، اور جیسے جیسے آپ درخت کے قریب جاتے وہ آگ اوپر چلی جاتی، اور جب آپ تھوڑے سے دور ہوتے ہیں تو آگ نیچے آ جاتی ہے، اور پھر اسی اطراف سے ایک آواز آ رہی ہے، انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں، فخلع نعلیک، اپنے جوتیوں کو نکال دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ مقدس جگہ پر آئے ہوئے ہیں، یہ آپ کو نبوت دی جا رہی ہے۔ آپ کو جب نبوت ملی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ وہاں جو ہے چاروں طرف جو موسیٰ ہیں اور فرشتے بھی ہیں وہاں پر، اللہ تعالیٰ نے سب پر اپنی رحمتوں کو نازل فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ آگ جو ہے وہ کوئی اللہ نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ کبھی نظر نہیں آتا، اور یہ کوئی اللہ کی تجلی بھی نہیں تھی، اس لیے کہ اگر اتنی بڑی تجلی کو دیکھتے ہیں تو پھر جب موسیٰ نے اللہ کو دیکھنے کے لیے درخواست کی تھی تو ناخن کے برابر تجلی ہوئی تو بے ہوش کیوں ہو گئے تھے؟ یہ کوئی تجلی وجلی بھی نہیں تھی، حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ظاہری شکل تھی، اس کے پیچھے سے اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ فرمایا انی انا ربک، میں تمہارا رب ہوں، آپ کو نبوت دی جا رہی ہے، اور آپ جو ہیں اب اس نبوت کو لے کر کے جائیں فرعون کے پاس، اور جو بنی اسرائیل کو بچا لیں اور اس کو توحید کی دعوت دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ اللہ میری زبان میں لکنت ہے اور میں گفتگو نہیں کر پاؤں گا، میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت دے دے۔ اللہ نے اسی وقت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی۔ آپ کے ہاتھ میں جو عصا تھا، یہ عصا حقیقت میں شعیب علیہ السلام نے بکریاں چرانے دیا تھا، یہ لکڑی جو ہے شعیب علیہ السلام نے آپ کو دی تھی، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ سیدنا آدم سے یہ عصا چلا آیا تھا مسلسل نبیوں کے پاس، اور یہی وہ عصا تھا کہ جس کو جب آپ کو نبوت ملی ہے تو اس موقع پر اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اس لکڑی کو نیچے ڈال دو، جیسے ہی نیچے ڈالا تو وہ ایک سانپ بن گیا، اور ایسا سانپ کہ وہ جسم کے اعتبار سے بڑا تھا اور دوڑنے کے اعتبار سے معمولی سانپ کی طرح تھا، یعنی بھاگنے میں پتلا سا تھا لیکن جسم اس کا بہت بڑا تھا۔ حضرت موسیٰ بھاگنے لگے، فرمایا لا تخف، ڈرو مت، اس کو پکڑ لو۔ جب اس کو پکڑ لیا گیا تو سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، بلاغت قرآنی دیکھیے، سنعیدھا صورتھا الاولیٰ نہیں کہا، سیرتھا الاولیٰ کہا، اس لیے کہ صورت اگر کہتے تو شاید یہ مسئلہ ہو جاتا کہ ظاہری صورت بدلیے، ہو سکتا ہے اندر سے سانپ ہی ہو، تو ڈر اب بھی لگا رہتا کہ اندر سے سانپ ہوگا یہ، لیکن فرمایا سیرتھا الاولیٰ، یعنی ظاہر سے بھی لاٹھی بنا دی ہے اور اندر سے بھی لاٹھی بنا دی ہے، اس لیے آپ فکر نہ کریں، ہم نے پوری سیرت کو بدل دیا ہے۔ بہرحال آپ نے یہ معجزہ آپ کو دیا گیا، اور فرمایا کہ بغل میں ہاتھ ڈالیے اور اس کو نکالیے تو وہ سن اور آفتاب کی طرح چمکتا ہوگا۔ یہ دو معجزات لے کر آپ کو روانہ کیا گیا، فرعون کے دربار میں پہنچے، اس کو دعوت دی۔ فرعون نے کہا کہ تو جادوگر ہے، جس کے نتیجے میں پورے مصر کے جادوگروں کو جمع کیا گیا، اور وہ اپنے آرٹیفیشل چیزوں کو لے کر کے آئے، مصنوعی، جس کو مسمورزم کہا جاتا ہے، جس کو نظر بندی کہا جاتا ہے، اس کو لے کر کے آئے، اور انہوں نے جب ڈالا ہے اپنی رسیوں کو، اپنی لاتھیوں کو، اور پھر موسیٰ نے جو اپنے عصا کو ڈالا ہے تو وہ حقیقتاً سانپ تھا، ساری رسیوں کو وہ کھا گیا، اور جادوگروں کے سمجھ میں آ گیا کہ موسیٰ سچے ہیں۔ اسی میدان میں سارے جادوگر ایمان لے آئے، جادوگروں کی تعداد 72,000 تھی، جو موسیٰ کے مقابلے میں آئے تھے 72,000 جادوگر تھے، لیکن اسی وقت وہ ایمان لے آئے۔ فرعون نے کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ تم پہلے سے موسیٰ سے مل چکے تھے، اور موسیٰ تمہارا امام ہے، اور اسی نے تم کو جادو سکھایا ہے، میں تم کو سزا دوں گا، اور ایسی سزا کہ ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹ کر سولی پر لٹکا دوں گا۔ جادوگروں نے کہا کہ آپ جو چاہے کر لیجئے، لیکن موسیٰ کا دین اب آ چکا ہے، اب ہم اس سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ علامہ رومی نے یہاں ایک لطیفہ لکھا ہے کہ جادوگر جب میدان میں آئے تھے تو موسیٰ کی کاپی کر کے آئے تھے، یعنی موسیٰ کا لباس پہن کر کے آئے تھے، نقالی اتار کر۔ فرمایا اسی نقالی پر اللہ نے ان کے دل میں ایمان ڈال دیا۔ تو رومی یہ فرماتے ہیں کہ جب
ایکٹروں کی نکالی پر لوگ ایکٹر جیسا سمجھ لیتے ہیں، ولیوں کی نکالی پر اللہ تعالیٰ ولایت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اگر ہم تھوڑی سی کاپی کر لیں اللہ والوں کی تو اس صورت میں تعالیٰ جو ہے ہمیں بھی نور عطا فرمائیں گے، نورانیت والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے اکثر ایک بات میں کہا کرتا ہوں کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسے ہو، تو میں کہتا ہوں بچپن سے بچوں کو وہ لباس پہناؤ کہ جس سے اس کو یہ احساس ہو کہ میں مسلمان ہوں، یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں۔ بچپن سے ایسے لباس نہ پہناؤ کہ جس کی بنیاد پر اس کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ میں مسلمان ہوں۔ تو بچپن سے ایسا لباس پہناؤ، اس کے دل پر، چاہے وہ بچی ہو چاہے وہ لڑکا ہو، ایسا لباس اس کو جبہ پہناؤ، اس کو جو ہے ٹوپی سر کے اوپر پہناؤ، اس کے بال ایسے نہ کٹواؤ جس کی بنیاد پر اس کے دل کے اندر سے شریعت کے مزاج کے بجائے باہر کی بے حیائی کا مزاج آئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وہ لوگ ایمان لے آئے، اور اسی معجزے کو دیکھ کر اس وقت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیوی تھی وہ بھی ایمان لے آئی، اور اس ایمان کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پلان بنا فرعون کا کہ پھانسی دی جائے۔ فرعون کی پھانسی بڑی خطرناک تھی، بڑی خطرناک تھی۔ وہ ایک لکڑا یوں سیدھا رکھتا اور ایک یوں دوسرا رکھتا جیسے سلیب کی شکل ہوتی ہے، اور اس پر زندہ انسان کو سلا کر کے کھیلے مار دیتا تھا۔ اب آسیہ کے ساتھ جب یہ نرم و نازک بدن، لیکن اس کے باوجود جب آسیہ کو یہ پھانسی دی جانے لگی تو آخری وقت میں جو آسیہ کے کلمات ہیں اس کو قرآن نے نقل کیے ہیں، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ رب ابن لی عندک، میری اور آپ کی دعا تو یہ ہوتی ہے اے اللہ مجھے جنت الفردوس عطا فرما، اور آسیہ دعا کر رہی ہے رب ابن لی عندک بیتن، اے اللہ تیرے بازو میں مجھے جگہ عطا فرما۔ عندک، عندک ہے تیرے قریب میں مجھے جگہ عطا فرما، اور اس فرعون سے اور فرعون کے شرطا اور پولیسوں سے اللہ مجھے نجات عطا فرما، یعنی میری روح کو جلدی لے لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مصیبت کی وجہ سے میرا ایمان نہ چلا جائے۔ بہرحال یہ آخری دعا تھی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ میں اکثر مستورات کو ایک جملہ سنایا کرتا ہوں کہ آپ انداز لگائیں کہ آسیہ وہ عورت ہے کہ جو فرش مخمل پہ چلتی ہوگی، آسیہ وہ عورت ہے جس کے پاس گول کی کمی نہیں ہوگی، سلور کی کمی نہیں ہوگی، دولت کی کمی نہیں ہوگی، جس کے پاس شاہی بنگلہ اور محل کی کمی نہیں ہوگی، عزت کی کمی نہیں ہوگی۔ جب اس کا شوہر رب ہے، انا ربکم الاعلی کہتا ہے، تو اس کی بیوی کی کتنی عزت ہوگی آپ انداز لگائیں۔ کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے، اتنی دولت تو ہماری بہنوں کے پاس نہیں ہے، اتنا فرش مخمل تو ہے بھی نہیں، ایسے مکانات تو ہے بھی نہیں، اتنا گول تو ہے بھی نہیں، اتنی سلور ہے بھی نہیں، اتنے پیسے ہے بھی نہیں، لیکن جب ایمان دل کے اندر آ گیا تو آسیہ نے سب کو لات ماری۔ اور ہماری بہنوں اور بیٹیوں کا حال یہ ہے کہ ذرا سی دولت پر اللہ اس کے نبی کو بھول جاتی ہے، تھوڑی سی دولت آ جاتی ہے تو اللہ کے فرمودات بھی ایک طرف، نبی کے طریقے بھی ایک طرف، اور اس دولت کا پراؤڈ اور غرور اور تکبر اتنا آ جاتا ہے کہ شریعت کے خلاف مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ انداز لگائیں کہ ان سب کو ایک طرف رکھتے ہوئے سیدنا آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان پر کیسی برقرار رہی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ملتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنی قوم کو لے کر کے چلو، اور دریائے نیل سے جب آپ کا گزر ہوگا یا دریائے قلزوم سے آپ کا گزر ہوگا تو میں آپ کے لیے راستہ بنا دوں گا، اپنی قوم کو لے کر کے چلے۔ قرآن نے بہت تفصیل سے واقعہ بیان کیا۔ عبداللہ ابن عباس کی روایت کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، تو لاٹھی ماری تو پانی میں 12 راستے ہو گئے، چونکہ 12 قبیلے تھے تو 12 راستے بن گئے۔ یہ کیسے بن گئے کہ پانی یوں رک گیا۔ آپ انداز لگائیں کہ پانی کبھی رکتا نہیں ہے، لیکن پانی کا پہاڑ بن جانا اور پانی کا رک جانا یہ اللہ کی حکمت اور اللہ کی قدرت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ 12 راستے بن گئے، یہ نکل گئے۔ فرعون اور اس کا لشکر پیچھے سے آیا پکڑنے کے لیے، اللہ نے اس کو بھی اترنے دیا۔ اندر میں جب اترا ہے اور سارا لشکر اتر گیا تو اللہ نے پانی کو حکم دیا۔ اب یہ اوپر تیرنے لگا اپنے گھوڑے کے اوپر، اور اس کا آخری جملہ تھا کہ آمنت بھی بنو اسرائیل، میں اس رب پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے۔ لیکن یہ عالم سکرات کا وقت تھا، اس کا ایمان قبول نہیں ہوا۔ بعض تفسیری اور اسرائیلی روایتوں میں ہے
کہ جب یہ بول رہا تھا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا یا بنی اسرائیل کے رب پر، تو اس موقع پر جبریل امین نے اس کے منہ میں مٹی ڈال دی تاکہ یہ بول نہ پائے۔ یہ مٹی ڈال، اگرچہ عالم سکرات کا ایمان قبول نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جبریل نے مٹی اس لیے ڈال دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کو رحم نہ آ جائے، اس کو معاف نہ کر دے، اتنا بڑا ظالم اور اس کو معاف کر دے، یہ نہیں، اس لیے مٹی ڈال دی تاکہ یہ بولے ہی نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امت کو جن لوگوں سے ضرر پہنچا اور ظلم کی انتہا کی ہو، ان کے لیے اسی طرح کی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ وہ کفر پر مرے تاکہ جہنم کے اندر جائے، جیسے تبت یدا ابی لہب سے ثابت ہوتا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، اس سے بھی یہی مسئلہ ثابت ہو رہا ہے۔ بہرحال وہ غرق ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا چونکہ بنی اسرائیل یقین کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ مر گیا، تو حق تعالیٰ جل شانہ نے اس کی باڈی کو باہر پھینک دیا تاکہ وہ لوگ دیکھ لیں کہ نہیں واقعتاً یہ مر چکا ہے، اس لیے کہ دل میں خوف تھا بنی اسرائیل کے۔ تو اس کی باڈی کو فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، پیچھروں کے لیے آج بھی اس کی باڈی موجود ہے، اور عبرت لینے والے عبرت لے رہے ہیں، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ حق تعالیٰ نے اتنی بڑی حکومت کے مالک کو اس کے نبی کی بغاوت کی بنیاد پر کس طرح۔ تو یہ جو غرق ہوا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو نجات ملی اور بنی اسرائیل کو جو نجات ملی ہے، وہ 10ویں محرم کا دن تھا، اس لیے بنی اسرائیل میں یہ روزہ چلایا 10ویں محرم کا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف جب تشریف لائے تو ابتداءً عاشورہ کا روزہ فرض تھا، 10ویں محرم کا روزہ فرض تھا، حضرت بھی روزہ رکھتے تھے 10ویں محرم کا۔ اس کے بعد جب سنجری 2 میں رمضان کا روزہ فرض ہوا تو عاشورہ کے روزے کو فرض ختم کر دیا، البتہ سنتیت اس کی باقی رہ گئی، وہ سنت آج بھی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عاشورہ کا روزہ رکھے گا اللہ اس کے 1 سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ سنجری 11 کے اندر جب محرم آیا، یعنی جس سال حضرت دنیا سے تشریف لے گئے، ربیع الاول جو آنے والا تھا، اس سے پہلے جو محرم آیا، اس محرم میں حضرت نے فرمایا کہ میں نے اس سال تو 1 روزہ رکھا، لیکن اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو 2 روزہ رکھوں گا۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ 9 والعاشر، یعنی 9 اور 10، لیکن چونکہ حضرت دنیا سے تشریف لے گئے اور اگلا سال آپ کو میسر نہ ہوا، لیکن آپ کی اس تمنا کی بنیاد پر علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ افضل یہ ہے کہ 2 روزے رکھے، 9 اور 10 یہ افضل ہے، لیکن اگر کوئی 9 کو نہ رکھ سکا تو 10 اور 11، یعنی اس طرح بھی وہ رکھ سکتا ہے۔ افضل تو یہی ہے کہ 9 اور 10 رکھے، یا پھر 10 اور 11 رکھ لیں۔ یہ حضور کی تمنا تھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ 2 روزے رکھے جائیں۔ اب اس پر حضرت نے یہ فرمایا تھا تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے یہود کی، وہ 1 روزہ رکھتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے سالوں تک مخالفت کی بات ذہن میں نہیں آئی نبی علیہ السلام کے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں اس کی حکمت اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ نے اتنے سالوں تک کیوں نہیں فرمایا، اور سنجری 11 ہی میں یہ بات آپ نے کیوں ارشاد فرمائی۔ اور بعضوں نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے دل پر یہ بات القاء کی گئی، آپ کو وہی بھیجی گئی کہ آئندہ سے آپ 2 روزہ رکھیں، لیکن یہ تمنا چونکہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اس لیے مسنون یہ ہے کہ 2 روزے رکھے جائیں۔ تو کل جو ہے 9 تاریخ ہے اور پرسوں جو ہے 10 تاریخ ہے، یعنی 9 اور 10، یہ 9 اور 10 جو ہے افضل یہ ہے کہ 9 اور 10 رکھا جائے، ورنہ پھر 10 اور 11 رکھا جائے۔ تو یہ روزہ جو ہے یہ مسنون ہے۔ باقی انشاءاللہ دوسری مجلس میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں چند باتیں عرض کروں گا۔ یہ میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو تمہارے سامنے رکھا ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ اس دن کا روزہ جو ہے وہ مشروع کب ہوا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ ایسے ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل نورانی باتیں کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو مل جاوے، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔